ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب اسرائیل اور فلسطین کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی ہے، ممکن ہے کہ بہت جلد ہی ہم لوگ دیکھیں کہ بھارت کی طرف سے لگ بھگ 1 لاکھ نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل کی طرف بھیجے جائیں۔ اب اسرائیل کو اچانک سے اس خطرناک جنگ کے بیچ میں 1 لاکھ نوجوانوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ اور آخر اسرائیل ان 1 لاکھ نوجوانوں کو صرف بھارت مطلب کہ انڈیا سے ہی کیوں بلانا چاہتا ہے، باقی کسی دیش سے کیوں نہیں بلانا چاہتا ہے؟ یہی چیز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ چلنے والی اس خطرناک جنگ کے بارے میں کہ جس کو آلریڈی 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور 1.5 مہینہ ہونے والا ہے، تو وہ کس خطرناک کنڈیشن میں پہنچ چکی ہے یہ شاید مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ آلریڈی اس کو بڑی باریکی کے ساتھ نیوز کے ذریعے سے کور کر ہی رہے ہوں گے۔ موٹا موٹا یہ سمجھیے کہ غزہ کے اندر نہ صرف 12,000 کے قریب لوگوں کی جان جا چکی ہے، جس میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ہی شامل ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر بھی مجبور ہو چکے ہیں۔ فی الحال اب اگر بات کریں مدعے کی کہ آخر اسرائیل کو اچانک سے 1 لاکھ کے قریب نوجوانوں کی کیوں ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ ان نوجوانوں کو انڈیا سے ہی کیوں بلا رہا ہے، تو دوستو اس پورے میٹر کو سمجھنے کے لیے ہم کو ذرا تھوڑا پیچھے سے سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں اسرائیل نہ صرف ایڈوانس ہے بلکہ کافی طاقتور بھی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ جب سے ہی اسرائیل قائم ہوا ہے تب سے ہی امریکہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے شروع سے ہی اسرائیل کی اتنی زیادہ مدد کی گئی ہے کہ جس کے بارے میں امیجن کرنا بھی ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی اسرائیل کی ایک ایسی پریشانی بھی ہے کہ جس کا حل امریکہ بھی کبھی نہیں نکال پاتا ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے اسرائیل کبھی بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور وہ پریشانی کچھ اور نہیں بلکہ اسرائیل کی آبادی کا حد سے زیادہ کم ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی اسرائیل کے اندر یہ قانون بھی بنا دیا گیا ہے کہ اسرائیل کا انسان چاہے جو کچھ بھی کرے، مطلب چاہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، رائٹر بنے، جرنلسٹ بنے، ایکٹر بنے، سنگر بنے، اسپورٹس مین بنے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، مگر اس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ملٹری کی ٹریننگ لے اور کچھ لمیٹڈ ٹائم ملٹری میں گزارے۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اگر کبھی بھی ضرورت پڑے، کبھی جنگ شروع ہو تو ان لوگوں کو بھی بلایا جا سکے اور جنگ میں شامل کیا جا سکے، ورنہ ظاہر ہے اسرائیل کی تو اتنی آبادی بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا کی دوسری طاقتوں کی طرح اپنی ایک مستقل آرمی بنا کر کھڑا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ابھی 7 اکتوبر کے بعد سے حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ شروع ہوئی تھی تو شروعات میں اس طرح کی بہت ساری نیوز آئی تھیں کہ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے ایسے لاکھوں یہودی کہ جو اپنے دیش سے باہر رہ رہے تھے، اب وہ یا تو پڑھائی کر رہے تھے یا بزنسز کر رہے تھے یا الگ الگ فیلڈ میں الگ الگ کمپنیز میں جاب کر رہے تھے، ان سب کو فوراً بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے سے اسرائیل واپس بلا لیا گیا۔ یہ دراصل 18 سال کی عمر کے اوپر کے وہی سارے یہودی اسرائیلی لوگ ہیں کہ جو ویسے ہیں تو کسی دوسرے فیلڈ میں، مگر نہ صرف ملٹری کی ٹریننگ لے چکے ہیں بلکہ اسرائیلی قانون کے مطابق جنگ کی حالت میں ان کو اسرائیل کی طرف سے لڑنا بھی پڑے گا۔ نہ صرف ودیشوں سے ہی بلائے گئے بلکہ وہ سارے لاکھوں لوگ بھی کہ جو اسرائیل کے اندر ہی الگ الگ کمپنیز، الگ الگ فیکٹریز، الگ الگ سیکٹرز اور الگ الگ چھیتروں میں کام کر رہے تھے، ان سب کو فوراً وہاں سے بلا کر اسرائیل کی فوج کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اسرائیل اپنے دشمن حماس کے خلاف ایک بڑی فوج کھڑی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر اسرائیل کے اندر جو دوسرے سیکٹرز تھے، جو دوسری بڑی بڑی کمپنیز، فیکٹریز اور مینلی جو کنسٹرکشن کا کام تھا، وہ بری طریقے سے پربھاوت ہوا۔ آج اس جنگ کی وجہ سے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اسرائیل کی زیادہ تر کمپنیز، زیادہ تر فیکٹریز اور زیادہ تر چھیتر بری پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کے سارے پروجیکٹ اور ان کے سارے کام رکے پڑے ہیں۔ اس کا اثر سیدھے طور پر اسرائیل کی اکانومی پر بھی نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی ایکسپرٹس یہ بات کلیئر کر چکے ہیں کہ اسرائیل کی اکانومی لگ بھگ 10 سے 11% کے قریب فوراً گر چکی ہے۔ دوستو بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر اس جنگ کے معاملے کو ہٹا بھی دیا جائے تو اس سے پہلے بھی اسرائیل کے اندر لیبر کی اتنی زیادہ شارٹیج رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی لوگ بھی اسرائیل کے الگ الگ چھیتروں میں آ کر ایک لیبر کے طور پر کام کرتے ہیں، مگر پچھلے کچھ مہینوں میں یا پھر یہ کہیے کہ پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اسرائیل بڑی تیزی کے ساتھ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے وہ ان سارے فلسطینی ورکرز کو ریپلیس کر دے کہ جو اس کے یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی آسان شبدوں میں اگر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو آپ یہ سمجھیے کہ اسرائیل یہ کوشش کر رہا تھا کہ سارے فلسطینیوں کو واپس انہی کے علاقوں میں بھیج دیا جائے، جبکہ ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو کام دیا جائے کہ جو کسی اور دیش سے بلونگ کرتے ہوں۔
اور اسرائیل ایسی پلاننگ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس کو فلسطینی لوگوں سے کافی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید نوٹس کیا ہوگا کہ پچھلے 3-4 مہینے پہلے بھی اس طرح کی بہت ساری خبریں آئی تھیں جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اسرائیل بہت جلد ہی فلسطینی ورکرز کو انڈین لیبر کے ساتھ ریپلیس کرنے والا ہے۔ مگر ظاہر ہے اس وقت تک تو صرف پلاننگ ہی چل رہی تھی، مگر اب جب 7 اکتوبر کے دن حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر بڑا اٹیک کیا گیا اور ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا تو اسرائیل نے بڑی تیزی کے ساتھ لگ بھگ 90,000 کے قریب ایسے فلسطینی ورکرز کو غزہ پٹی میں واپس بھیج دیا کہ جو اسرائیل کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ فلسطینی ورکرز بھی واپس جا چکے ہیں اور باقی جو اسرائیلی ورکرز بھی ہیں وہ بھی اپنے اپنے چھیتروں میں کام کرنے کی بجائے اسرائیل کی بنائی ہوئی آرمی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس جنگ کی وجہ سے اب اسرائیل کے زیادہ تر سیکٹرز پوری طریقے سے بربادی کے راستے پر پہنچ چکے ہیں اور اسرائیل کی پوری اکانومی کے جو اس جنگ کی وجہ سے اتنے کم وقت میں 10 سے 11% آلریڈی گر چکی ہے۔ اگر لیبر شارٹیج کو پورا نہیں کیا گیا اور یہ جنگ لمبے وقت تک چلی تو ظاہر ہے پوری کی پوری اکانومی ہی برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اب اسرائیل کو ایمرجنسی میں لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لیبر چاہیے۔ ظاہر ہے اسرائیل کو سب سے زیادہ سپورٹ جس یورپ یا پھر امریکہ سے ملتا ہے وہاں پر تو اتنی زیادہ لیبر پائی نہیں جاتی ہے۔ لیبر کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کچھ ایشین کنٹریز کا نام ہی ہمارے دماغ میں سب سے پہلے آتا ہے، جیسا کہ چائنا، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیش۔ اب ان سارے دیشوں میں بھی چائنا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس لیبر تو ہے مگر اس کی لیبر دنیا کے باقی علاقوں میں آپ لوگوں کو زیادہ نظر نہیں آئے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ چائنا اپنی لیبر کا استعمال اپنے دیش کے اندر ہی کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جا کر لیبر سیکٹر پر نظر ڈالیں گے اور اگر مینلی عرب کنٹریز پر بھی نظر ڈال لی جائے جیسا کہ سعودی عربیہ، کویت، قطر، UAE وغیرہ، تو ان سب میں آپ لوگوں کو زیادہ تر لیبر جو نظر آئے گی وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے دیشوں سے ہی نظر آئے گی۔ اب اسرائیل، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں سے تو لیبر منگا نہیں سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ دونوں دیش تو خود ایسے ہیں کہ جو اسرائیل کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان دیشوں میں رہنے والے لوگ تو اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ باقی آخر میں بچا انڈیا، اور انڈیا کے بارے میں پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار جیسا کہ محسوس بھی کیا گیا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کے رشتے اسرائیل کے ساتھ کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اسرائیل کو لگتا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب آلریڈی وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو لاکھوں کی تعداد میں ایسی لیبر صرف انڈیا سے ہی مل سکتی ہے کہ جو سیکیورٹی کے معاملے میں بھی کافی ٹرسٹ وردی ہو، مطلب جس پر کافی بھروسہ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار اس طرح کی خبریں باہر نکل کر آ رہی ہیں اور اس طرح کے آرٹیکلز چھپ رہے ہیں کہ جس میں کلیئرلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کے بیچ میں باتیں شروع بھی ہو گئی ہیں اور بہت جلد ممکن ہے کہ اسرائیل کی ڈیمانڈ پر انڈیا سے لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لیبر کو اسرائیل کی طرف بھیجا جائے۔ فی الحال دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔